بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے، آج کا پہلا سوال ہے جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ مکہ کے جو مشرکین تھے کیا وہ شرک ہی کرتے تھے یا ان کے پاس الحاد تھا، یعنی بالکل مانتے ہی نہیں تھے، کفر و شرک دونوں پایا جاتا تھا۔ تو ہم جواباً کہیں گے کہ مکہ کے مشرکین جو تھے جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، وہ مطلقاً ہر طرح کا شرک نہیں کرتے تھے، نہ یہ کہ ملحد تھے وہ، بلکہ وہ شرک فی الربوبیہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اس بات کے میں شرک کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں، مارتے ہیں، روزی پہنچاتے ہیں، اس میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے اور اس میں شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ لیکن عبادت میں یا اللہ سے قربت کے لیے اپنے آپ کو بتوں کا واسطہ لیتے تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے کہ یہی لوگ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ لیکن جہاں تک یہ بات تھی کہ رب مانتے تھے کہ وہی پالنہار ہے، وہی ہماری روزی کا ذمہ دار ہے اور وہی ہماری مشکلات کو ختم کرتا ہے، اور اسی سے دعا کرتے تھے ہم اپنی مشکلات میں جہاں پھنس جاتے تھے، تو یہ سب چیزیں تو وہ کرتے تھے۔ لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی، نظر و نیاز کی بات آتی تھی، یا اپنا کچھ فال نکالنا رہتا تھا یا کچھ قربانیاں دینی رہتی تو ان کے نام پہ دیتے تھے، تو یہ شرک ان کا تھا۔ لیکن وہ یعنی عبادت میں جہاں تک تعلق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ان میں وہ صرف دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، لیکن مالک و خالق ماننے میں وہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اور ان کا یہ شرک بھی ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کسی بھی طرح کیا جائے تو اس کو انسان کو اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے تو اللہ کے فرما برداری سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے جو حقوق ہیں کئی طرح کے ہیں انسانوں پر، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے کہ وہی مالک و خالق ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے یہ ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے جو انعام ہیں، جو اس کے صفات ہیں، اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اب ان چیزوں میں اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے بادشاہت کو، اس کی ملکیت کو، اس کے مالک و خالق ہونے کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، یا عبادت میں کسی کو شریک اور کسی کی عبادت کرتا ہے، یا کہ اللہ کی طرف سے نام کسی اور کو دیتا اور سمجھتا وہ صفات اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو یہ شرک جو ہے یہ اللہ کے یہاں انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یعنی گویا کہ مومن بندہ نہیں رہتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے پالنہار ہونے میں، روزی اور روٹی کے مالک ہونے میں، ہر چیز کے مالک ہونے میں، اسی طرح سے اس کے نام اور اس کے صفات جو ہے اس میں تنہا اور یکتا ہونے میں، اسی طرح سے عبادت میں بھی کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے میں یہ ضروری ہے۔ اس لیے تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی برحق معبود نہیں ہے، تو اس کی عبادت اسی کی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کے کاموں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، دھیان سے سنو، اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے پیدا کرنا بھی ہے، والامر، اور ان کی تدبیر بھی کرنا ہے، ان کے معاملے کے کیا سلجھانا اور ان کی تدبیر کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء اور صفات ہیں ان کو اسی طرح سے ماننا چاہیے، اور ان کے معانی کو اس میں جیسے موجود ہوتے ہیں سمجھنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی ہے اور نہ اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، لیکن جو معانی اس کے ہوتے ہیں کہ اس کی قوت و طاقت، اللہ کے پاس سمیع ہے، بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں جو ہیں تو وہ سب پائے جاتے ہیں، اس کے اندر صفات پائے جاتے ہیں۔ رہ گئی بات عبادت کی، جو شرک مکہ والوں کا تھا،
تو وہ شرک کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اطاعت اس کے لیے خالص کر دو، یعنی کسی اور کے لیے پھر نہیں ہونی چاہیے۔ اور مشرکین مکہ اسی میں اللہ کو شریک کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا حکم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ تو عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہی غلطی تھی مکہ والوں کی، اور جبکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جو عبادت میں شریک کرے یا کسی اور بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو مکہ والوں کا جو شرک فی العبادت تھا، عبادت میں تھا، اس کے بعد بھی اللہ کا فرمان ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ کے ساتھ جو آدمی کسی کو شریک بناتا ہے، ساجھیدار بناتا ہے اللہ کے کاموں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ نار ہے، یعنی جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے ویسے ہی فرمایا، بہت سی عام سی آیت لوگ پڑھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ لہذا شرک فی العبادت جو مکہ والوں کا شرک تھا، اس کو آپ نے پوچھا کون سے شرک کرتے تھے، تو عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے، لیکن جب کسی بڑی مشکل میں پڑتے تھے تب وہ اللہ کو یاد بھی کرتے تھے دعا کرنے کے لیے، اور اسی سے مانگتے تھے، تو اسی سے، حالانکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، تو جب سمجھتے تھے کہ وہی رب اعلیٰ ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے کے لیے ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں، کہ اللہ سے قریب ہیں، ہم کو بھی قریب کر دیں گے، جو قریب تر ہے وہ اپنے سے قریب کر لے گا، اور پھر جب قریب ہو جائے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ لہذا ان کے لیے بھی نظر و نیاز کرنا، ان کے سامنے بھی جھکنا، ان کی عبادت کرنا، ان سے ڈرنا، یہ مشرکین مکہ کے درمیان پایا جاتا تھا، لیکن روزی روٹی کا مالک وہ اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ لہذا انسان کے لیے جو اعلان ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ کافرون میں ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آپ لوگ کافروں کو مخاطب کر کہہ دیجئے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا، اور پوری آیت پوری صورت پڑھیے، اس میں اسی طرح کا بیان بار بار ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں عبادت کرتے ہو، یعنی ہمارا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے، ہم عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور تم عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، تمہارے طریقہ کار ہے، ہمارے لیے ہمارا طریقہ کار ہے۔ لہذا شرک فی العبادت، عبادت میں شریک ٹھہرانا جو مکہ والوں کا کام تھا، لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، نظر و نیاز کرنا، دعا مانگنا، استغاثہ کرنا، مالک و خالق سمجھنا اور اپنے معاملات کا مدبر سمجھنا کسی اور کو اللہ کے علاوہ، یہ سب عبادت میں شرک ہے۔ اسی طرح سے اس کے لیے جھکنا، سجدہ کرنا، اور اس کے لیے عبادت کے خاطر ہے اس کے گھر کا طواف کرنا، یہ چھوڑ کر کے آدمی کسی اور جگہ جائے، کسی اور جگہ جھکے، کہیں اور جا کے سجدہ کرے، کسی اور کے نام سے نظر و نیاز مانے، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں جو کہ شرک کے درجے میں لے جاتی ہیں۔ اور مشرک کو جو اگر وہ نادانی میں کر گیا ہے تو ٹھیک ہے، تو نادان اور جاہل کے لیے معافی کے امکان موجود ہیں، لیکن جو جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو وہ ایسا غلط کام کرتا ہے جس کے بعد مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ کسی کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اسے ہمیشہ اس صورت کو یاد رکھنا چاہیے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، پھر اللہ کا جو مفہوم ہے، اللہ کی جو مالکیت ہے، اللہ کا جو استحقاق ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں، وہ کسی اور کے لیے صرف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس بھائی نے پوچھا ایک سوال، وہ پوچھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں، ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ ایمان بھی مدینے کی طرف سمٹ کے آ جائے گا جیسے کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ کے چلا جاتا ہے، گھس جاتا ہے سانپ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے کہ ایمان بھی سمٹ کے مدینہ پہنچ جائے گا جیسے بل
کے اندر سانپ گھس جاتا ہے، گویا کہ پوری دنیا سے ایمان، ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا سے ایمان سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ تو یہ ان کے بات کا خلاصہ ہے۔ میں جواباً کہتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، یعرضو کے معنی ہوتے ہیں یرجعو کے ہوتے ہیں، یعنی لوٹ جائے گا۔ لوٹ جائے گا کہاں جائے گا؟ مدینے کی طرف جائے گا، جیسے کہ بل میں سانپ جاتا ہے تو سانپ بھی باہر جاتا ہے، اس کو کوئی خطرہ ہو، کوئی بات ہو تو وہ لوٹ کے بل کی طرف جاتا ہے اور اس کا گھر وہی ہے تو لوٹ۔ تو یہ اس حدیث میں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دین بھی دنیا سے سمٹتے سمٹتے ختم ہوتے ہوتے مدینہ منورہ تک آ جائے گا اور ساری دوسری جگہیں سب برباد ہو جائیں گی، یعنی دین کو دیس نکالا مل جائے گا وہاں سے، کہہ لیجیے وہاں سے لوگ دین چھوڑتے چھوڑتے یہاں تک کہ دین آ کے مدینے میں جا کے محصور ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جیسے یہ ہوتا ہے، اس میں حدیث اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے مدینہ منورہ سے دین چلا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو کوششیں کیں اور صحیح معنی میں نشر و اشاعت کا صحیح کام جو پھیلا دور دور تک، وہ مدینہ منورہ سے زیادہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں تو آپ ان کو 13 سال تک سمجھاتے رہے اور اپنے خاص مواقع پر، جیسے حج کے موقع ہوتے تھے یا ان کے کسی اجتماعی جگہ ہوتی تھی تو وہاں پہنچتے تھے، ان کو دین طرف بلاتے تھے، لیکن مکہ والے اس سلسلے میں ان کی پذیرائی نہیں کرتے تھے۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچ کے تو وہاں سے دین پھیلنا شروع ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے مدینہ سے دین پھیلنا شروع ہوا، اسے اس وقت آئے گا کہ لوٹ کے مدینہ میں آ جائے گا اور مدینہ میں پہنچ جائے گا، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی صورت میں لوگوں کو دین کے بارے میں ہمیشہ احتیاط رکھنا چاہیے، دین پر قائم رہنا چاہیے، اس لیے کہ دین سمٹ کے جانے والا ہے۔ تو آپ اگر دین پہ قائل ہیں، مانتے ہیں تو دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھیے، ورنہ زمانہ بگڑتا جائے گا اور دین جو ہے جہاں سے سمٹتے سمٹتے مدینہ پہنچ جائے گا۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کسی وقت پوری ہوگی۔ ابھی تو بظاہر دین بہت جگہ پایا جاتا ہے، لیکن ایسا جیسا کہ آپ نے فرمایا ایسا ہوگا کبھی۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی سے ملاقات کی جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں ہیں، اور جو ہماری اور تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے ہم اس کو بھی بتا سکتے ہیں، یعنی جیسے کل کیا ہونے والا ہے، اور جیسے بہت سے لوگ جو کہتے ہیں یہاں، اب میں جواباً کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی موکل ہے، ہمارے پاس قرین ہے، جنی ہے جو ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتا رہتا ہے، یا کہ ویسے بھی ہم نے اس کو علم کو لوگ کہتے ہیں علم سفلی کہتے ہیں، تو ہم نے علم سفلی پڑھ رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ یہ سب جادو وغیرہ ہے، طلسمات ہیں جن کو پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تک بندی کرتے ہیں اس میں، تو اس سے کچھ چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں، جیسے کہ آدمی مستقبل کے بارے میں کچھ بتائے اور ہم نہیں جانتے تو کہیں کہ بھائی ہم تو نہیں جانتے، تم جانتے تو ٹھیک ہے تم جانو، تو وہ اس طرح کی دعویٰ داری کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو جو آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ وہ غیب جانتا ہے وہ تو حقیقتاً کفر کا کام کرتا ہے، اس لیے کہ غیب تو اللہ کی خاصیات میں سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا ہے کوئی بھی شخص، آسمانوں کے اندر ہو یا زمینوں کے اندر ہو، کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے غیب کو سوائے اللہ کے، اور وہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی یا ان کی موت کب آ جائے گی، پھر اس کے بعد بعثت ہوگی، یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اعلان بھی کیا کہ اللہ نے کہہ دیجئے کہ ہم غیب نہیں جانتے ہیں، تو جب یہ آیت اتار دی قُلْ لَا يَعْلَمُ، آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو، تو آپ نے جب اعلان کیا ہے تو اس اعلان کے بعد کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ اسے غیب کی باتیں معلوم ہیں، وہ ایک جھوٹا دعویٰ کرتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور لوگوں کو بہکاوے میں رکھتا ہے،
ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی جنی ہو، کوئی قرین ہو جو کچھ چیزوں کے بارے میں بتاتا اور اس کو کچھ کہیں سے خبریں ملتی ہوں، یا کہ اپنے ساتھ جن ساتھیوں سے پوچھ کے بتا دیتا ہو، جس کسی کی گم شدہ چیز ہوتی ہے، کہیں گم ہو گئی ہے تو یہ نہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی نہیں پاتا ہے، تو وہ جنی جس کو معلوم ہے ساتھ میں رہنے والے کو، وہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ چیز اس کی فلاں جگہ پر ہے، یا کہ جنات شیطان جو ہیں اس طرح سے انسانوں کے ساتھ تکلیف دہ چیزیں کرتے ہیں، اس کی چیزیں غائب کر دیتے ہیں اور تلاش کرنے پر وہ چیز ملتی ہے بعد میں۔ تو یہ دعویٰ کہ ہم جانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تم سے اشرف اور معزز ہیں کہ تم ہو، تو جواب دے گا کوئی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اعلان اللہ نے کیا کہ کہہ دیجیے کہ نہیں ہے، کوئی جانتا ہے، تو اس اعلان کے بعد پھر یہ بات کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول نہیں جانتے اور ہم جانتے ہیں؟ لہذا قرآن مجید کا اس اعلان کو سننا چاہیے۔ دوسری عقائد میں آیا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ یہی کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، مجھے جو وحی کر کے بتایا جاتا ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں صراحت ہے کہ کہہ دیجئے کہ نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ اللہ کے خزانے میں کیا ہے وہ جانتا ہوں، اور نہ میں فرشتہ ہوں کہ میری پہنچ بہت ہے اس طرح سے، بلکہ جو مجھ کو بتایا جاتا ہے وہی کے ذریعے میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کا دعویٰ کرنا یا کسی اور کے بارے میں کسی کا دعویٰ کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ عقیدہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی، اور جو لوگ آپ کے تک اس پروگرام کو پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں ان سب کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔